بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبت کی خبر دی تھی تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سنا کہ حسین 3 روز تک پیاسے رہیں گے اور اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے گا، پھر اس کی لاش کو گورے کفن پڑی رہے گی، بہت شدت سے رون اور بولی، اے بابا میرے حسین پر یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ تو جناب رسول خدا فرمانے لگے، اے فاطمہ افسوس کہ تیرا فرزند مصیبت میں مبتلا ہوگا، تنہا ہوگا، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی ہوگا۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے زیادہ روئیں اور بے قرار ہوئیں اور عرض کیا، اے بابا جب میرا بیٹا ایسے بے کشی سے شہید ہوگا تو اس پر کون روئے گا اور کون اس کی شفا ماتم بچھائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی اور میری امت کے مرد میری اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ میرے دوستوں کی ایک قوم ایک دوسرے کے بعد تیرے حسین کا سمان ماتم ہر سال تازہ کریں گے۔ اے فاطمہ جب روز قیامت ہوگی، عورتوں کی شفاعت تم کرنا اور مردوں کی شفاعت میں کروں گا، اور جو مصیبت حسین سن کر روئے گا ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اے فاطمہ سب آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی، مگر وہ آنکھ جو مصیبت حسین سن کر روتی ہے وہ آنکھ جو خوشحال ہوگی، اور جنت کی نعمتوں کی ایسی خوشخبری دی جائے گی۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسا واقعہ لے کر آئی ہوں کہ آپ اس کو سن کر رو۔ واقعہ ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کی بدن سے جدا کر دیا گیا، جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کے تپتی ہوئی دھوپ میں زمین پر رسول کا نواسہ کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر وہاں پہنچا، آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول خدا کا خاندان کربلا میں بکھر گیا۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا، واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرف پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میدان کے لوگوں نے جب اس کبوتر کے حال دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اس کبوتروں کی نسلوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے میں ایک گاؤں میں شیام نام کا یہودی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی بوڑ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔
اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہی مرض کہیں ہمیں نہ ہو جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دوسرے شہر چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہ بسا لیا۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شام میں اپنی بیٹی کے پاس جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا، میرے والد ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندہ کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا۔ وہ لڑکی اس کی آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں جا پہنچی، اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہ سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے اپنے سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی آنکھوں پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی اور خون کا دوسرا قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہوئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی۔ جب لڑکی نے اور پرندے درخت پر دیکھے تو ایک کبوتر خون سے لپٹا ہوا تھا، بلکہ کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم پر اور گر گئے اور ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے پورے جسم پر مل لیا۔ پورے جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں اتنی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ لڑکی کی خوشی ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر اپنے باپ کی تلاش میں نکلی۔ جیسے ہی باہر آئی تو سامنے اس کا والد تھا۔ اس کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا کہ میری بیٹی تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی تھی، جس جگہ اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ موجود نہیں ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی یہاں سے کہاں چلی گئی؟ وہ لڑکی خوش ہو کر بولی کہ بابا جان، میں آپ کی بیٹی ہوں، اور گلے لگ گئی۔ یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور بولا بیٹی تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا کیسے لگ گیا؟ اس کی بیٹی نے اس کو پورا واقعہ سنایا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کو درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا خوبصورت پرندے، تیرا اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور تیرا پروں سے یہ مبارک خون کس کا ہے جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ اس خون کی برکت سے یہودی یہ سن کر اس جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ تفصیل سے سناتا اور بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کو قربان کر دیا۔